اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الحمدللہ دوبارہ قرآن کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی ذات سے اس امید کے ساتھ کہ جس طرح اس نے پچھلی مرتبہ ہم کو موقع دیا اور قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تلاوت مکمل ہوئی، اسی طریقے سے اس مرتبہ بھی ہم کو موقع دے گا کہ ہم انشاءاللہ اس کے حکم سے قرآن مجید کی تفسیر کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن کی تفسیر کے آغاز سے پہلے کچھ قرآن کی بیسک معلومات اور تفسیر کے بارے میں بیان کرنا چاہتی ہوں، تاکہ جب ہم تفسیر سنیں تو پھر ہم کو پتہ ہو کہ یہ تفسیر ہے کیا، تفسیر کے معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صرف ایک سورہ ہے جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ کافروں کے ساتھ شدت اور سختی کے ساتھ، جنگ کے آغاز کے ساتھ، ان کو تنبیہ کے ساتھ سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس میں اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے، اور اسی لیے سورہ کو بسم اللہ سے شروع نہیں کیا گیا ہے۔ ان 114 صورتوں کے بعد اس میں ٹوٹل آیتیں جو ہے وہ 6666 ہیں، یعنی 6666۔ قرآن مجید کے 540 یعنی 540 رکوع ہیں، اور اس میں 7 منزلیں ہیں، یعنی 7 منازل ہیں۔ پھر اس کی سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید کا آغاز کرنے والی سورہ سورہ الحمد ہے، جس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا آغاز کرنے والی سورہ۔ اس کی 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، اور 28 سورہ جو ہے وہ مدنی ہیں۔ پھر اس قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، جن میں سے 4 سجدے واجب سجدے ہیں۔ پہلا سجدہ 9ویں پارے میں آ رہا ہے، لیکن وہ واجب سجدہ نہیں ہے۔ واجب سجدے 4 پاروں میں ہیں: پارہ نمبر 21، پارہ نمبر 24، پارہ نمبر 27 اور پارہ نمبر 30۔ یعنی پارہ نمبر 21 کی سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 میں، پارہ نمبر 24 کی سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 میں، پارہ نمبر 27 کی سورہ النجم کی آیت نمبر 62 میں، اور پارہ نمبر 30 کی سورہ علق آیت نمبر 19 میں۔ ان آیات کو اگر انسان پڑھے یا سنے تو آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اور ان چند ایک ضروری معلومات کے ساتھ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ تفسیر کے آغاز سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ تفسیر کیا ہے۔ لغت میں تفسیر کے معنی ہیں چہرے سے نقاب ہٹانا۔ تو اب یہاں پر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے جو نور ہے، کلام مبین ہے، اور تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم کی واضح گفتگو ہے، کیا اس کے اوپر کوئی پردہ اور نقاب پڑا ہوا ہے کہ جسے ہم ہٹانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کے چہرے کے اوپر کوئی نقاب نہیں ہے۔ یہ ہم لوگ ہیں کہ جن کے چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی ہے، جن کی عقل کے اوپر اور ہوش کی نگاہوں کے اوپر نقاب پڑی ہوئی ہے، تو ہمارے چہرے پر سے اس نقاب کو ہٹنا چاہیے۔ ہماری عقل اور ہماری ہوش کی نگاہوں کے اوپر سے پردے کو ہٹنا چاہیے، تاکہ ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھ سکیں، اس کی روح تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ قرآن جو ہے یہ اس کا ایک چہرہ نہیں ہے، صرف اس کا وہ چہرہ کہ جو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، وہ ہے نور مبین اور ہدایت خلق۔ یہ عمومی چہرہ ہے اس کا۔ اور پھر جو اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ اس کا ایک چہرہ نہیں ہے، بلکہ کئی ایک چہرے اور ہیں، جو صرف غور و فکر کرنے والوں کو، حق کے راستے کو تلاش کرنے والوں کو، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے والوں کو، ان سب کو اپنے ان کے خلوص اور ان کی کوششوں کے حوالے سے ملتا ہے۔ ان چیزوں کو احادیث کی زبان میں بطون قرآن کہتے ہیں، یعنی قرآن کا باطن کہتے ہیں۔ جس طریقے سے ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن کا ایک ظاہر ہے کہ جو نور مبین اور ہدایت خلق ہے، اور قرآن کا ایک باطن ہے۔ اب
چونکہ ہر شخص اس کے باطن تک نہیں پہنچ سکتا، یا یوں کہیں ہر آنکھ اس کے باطن کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہذا تفسیر آنکھوں کو قوت دیتی ہے، توانائی بخشتی ہے، آنکھوں کے اوپر سے ہمارے پردے ہٹاتی ہے اور ہمارے اندر اس کے باطن کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی اہلیت پیدا کرتی ہے، جتنی اہلیت ہمارے اندر موجود ہے۔ تو قرآن مجید کے کئی چہرے ایسے ہیں کہ جن سے اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور انسان کی جو علمی صلاحیتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی قابلیتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے قرآن کی ان آیات کے اوپر سے پردہ ہٹتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مشہور حدیث ہے کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے اور اس کی آیات ایک دوسرے کے چہرے سے پردہ ہٹاتی ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ نور ہے، کلام مبین ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو تفسیر کے بارے میں اتنی چیز ہم کو سمجھنا بہت ضروری تھی، اور اس تفسیر کو بھی صرف تفسیر حاصل کرنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ ہمیں پھر اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے اور اس کو عملی زندگی میں اپنے ایک ایک عمل کے اندر شامل کرنا ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسا مجموعہ ہے، ایسا بہترین مجموعہ، ایسا عظیم مجموعہ کہ جس کے اندر زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں، یعنی کہ جن اچھے کاموں کے اوپر، جن نیکیوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے، وہ سب کی سب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اتنے اخلاقیات کہ جو ہم عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے جتنی برائیاں ہیں کہ جن کو میں سے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم برائی ہی نہیں سمجھتے، ان ساری چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، ان سے روکا گیا ہے۔ شیطان کے شر کے اندر شر سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، جگہ جگہ کے اوپر، مختلف مقامات کے اوپر ہماری ہدایت کے لیے اس کے وجود سے ہم کو الرٹ کیا گیا ہے۔ تو ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ، اس کی تفسیر کرنی ہے، سننی ہے، اور پھر اس کے اوپر غور و خوض کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں اس طرح لانا ہے کہ معصوم کی حدیث کے مطابق مومن کی زندگی ایک چلتا پھرتا قرآن ہونی چاہیے۔ یعنی ہماری زندگی میں ہمارے ہر عمل سے پتہ چلے کہ ہم نے قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کے اوپر کس طرح سے عمل کیا ہے، اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لاگو کیا ہے۔ تو پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے یہاں پر کہ پروردگار ہمیں ہماری زندگیوں کو ایک چلتا پھرتا قرآن بنا دیں، ہمیں اس کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے پہلے ہم کو اس کی تفسیر کو بیان کرنے اور سننے میں پورا ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے، اس کو مکمل کرنے کی ہم کو توفیق دی ہے، نصیب کیا ہے، اسی طریقے سے ہمیں آپ بھی نصیب کر اور آئندہ بھی نصیب کرتا رہے، یہاں تک کہ ہماری زندگی چلتا پھرتا قرآن ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔